کے لیے لے کر آئی ہوں جرم و سزا میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے یادش بخیر، اور اس کے مصنف ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ان دنوں میری نواسی کی شادی کے ہنگامے زوروں پر تھے اور میری آمد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ایک روز داماد صاحب شاپنگ کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم لگ بھگ 2 گھنٹے تک طارق روڈ پر مختلف قسم کی خریداری میں مصروف رہے۔ واپسی سے پہلے ہم ایک سنیک بار میں جا بیٹھے۔ شاپنگ کوئی آسان کام نہیں، تھکاوٹ کے ساتھ ہی میں اچھی خاصی بھوک بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ طارق روڈ کراچی کا ایک معروف شاپنگ ایریا ہے جس پر جا بجا کھانے پینے کے اسپاٹس ملیں گے جو وہاں شاپنگ کی غرض سے آنے والوں کی نفسیات اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھولے گئے ہیں، اسی لیے خوب چلتے ہیں۔ ہم جس سنیک بار میں بیٹھے تھے وہ بھی پوری طرح بھرا ہوا تھا، بلکہ میں نے باہر کچھ لوگوں کو اس انداز میں اندر جھانکتے ہوئے پایا جیسے وہ کوئی میز خالی ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ اسی لیے جب ہم پیٹ پوجا سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنے داماد سے کہا، اٹھو میاں، اب چلتے ہیں، لگتا ہے ہمارے اٹھنے کا بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ میرے داماد نے ویٹر کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور بل کے بارے میں استفسار کیا تو وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، صاحب آپ کیوں میری روزی پر لات مارتے ہو؟ اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کسی ویٹر سے بل کے بارے میں استفسار کرنے کا اس کی روزی پر لات مارنے سے کوئی تعلق نہیں نکلتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا یہ تم نے کیسی بات کی ہے؟ ہم تمہاری روزی کے کیوں دشمن ہوں گے؟ اس کی عمر 18 اور 20 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ مشکوک صحت کا مالک ایک عام سا نوجوان تھا۔ کھانے کے برتن سمیٹنے کے بعد اس نے میرے سوال کا جواب دیا، بڑے صاحب سیٹھ نے آپ سے پیسے لینے سے منع کیا۔ کون سیٹھ؟ ویٹر نے کاؤنٹر کی جانب اشارہ کر دیا۔ ہم اس وقت جس میز پر بیٹھے تھے وہاں سے کاؤنٹر ہمارے عقب میں تھا، یعنی ہماری پشت اس سمت میں تھی۔ سیٹھ سے ویٹر کی مراد یقیناً اس سنیک بار کا مالک تھا۔ میں فوری طور پر یہی سمجھا کہ سیٹھ سے میرے داماد کی کوئی شناسائی ہوگی، اس لیے اس نے ویٹر کو بل لینے سے منع کر دیا۔ اپنے داماد کی تقلید میں مڑ کر میں نے بھی کاؤنٹر کی جانب دیکھا۔ لگ بھگ 50 سال کی عمر کا ایک شخص کاؤنٹر پر بیٹھا ہماری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس سے نظر ملتی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ کہاں؟ یہ فوری طور پر یاد نہ آ سکا۔ میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ شاید اس سیٹھ کو میں نے اپنے داماد کے ساتھ کبھی دیکھا ہو۔ میرے داماد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آئیں انکل، اس سیٹھ سے بھی مل لیتے ہیں۔ کیا یہ شخص تمہارا شناسا ہے؟ اس کے جواب سے مجھے جھٹکا لگا، نہیں انکل، بالکل نہیں۔ جب ہم کاؤنٹر پر پہنچے تو کہانی الٹی ہو گئی۔ وضاحت سے سیٹھ نظر آنے والا وہ شخص ہمیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بڑے والہانہ انداز میں کاؤنٹر سے باہر آیا اور بڑی گرم جوشی سے معانقے کے لیے میری سمت بڑھا۔ میں نے اس کے اخلاق اور جوش کو دیکھتے ہوئے معانقے کے لیے اپنے دونوں بازو وا کر دیے۔ مجھ سے تسلی بخش بغل گیری کے بعد وہ میرے داماد کی جانب بڑھا اور اس بار اس نے محض مصافحے پر اکتفا کیا۔ اس شخص کا رویہ حیران کر دینے والا تھا۔ جب وہ دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا تو میں نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے معذرت آمیز لہجے میں اس سے پوچھا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ملک صاحب، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ صفدر حیات صاحب ہیں نا؟ اوہ، میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ ملک صاحب، میں نے آپ کو ہوٹل میں داخل ہوتی دیکھ لیا تھا لیکن فوری طور پر کاؤنٹر چھوڑ کر آپ کے پاس نہ آ سکا۔ آپ یہ رش دیکھ رہے ہیں؟ اس نے سنیک بار کے اندر اور باہر موجود لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے تعریفی انداز میں کہا، ماشاءاللہ تمہارا یہ سنیک بار خوب چلتا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟
ابھی تک تم نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ شاید اس نے میرے سوال پر غور نہیں کیا، اپنی دھن میں بولتا چلا گیا۔ اس کے لب و لہجے سے میں نے اندازہ لگایا اس کا تعلق پنجاب کے کسی علاقے سے تھا، لیکن باوجود کوشش کے بھی یاد نہ کر سکا کہ میں نے اس شخص کو پہلے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے میری مشکل حل کر دی اور خاصے جذباتی لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ آپ کا چہرہ ذرا سا بھی نہیں بدلا، نقش و نگار اپنی جگہ پر ہیں، البتہ بڑھتی ہوئی عمر نے بالوں میں چاندی بھر دی ہے۔ میں نے آپ کو 40-42 سال پہلے دیکھا تھا۔ اس وقت میری عمر 9-10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن آپ کی صورت میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی۔ آپ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا تھا کہ میں آپ کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ یہ تو احسان فراموشی والی بات ہوگی نا۔ میرا نام الطاف شیخ ہے۔ آپ کو میرے والد امتیاز شیخ کے قتل کا قصہ تو یاد ہوگا نا، جب ان کی لاش کو دریافت کرنا ایک مسئلہ بن گیا تھا اور یہ مسئلہ آپ ہی نے حل کیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ گھوڑے والے اس واقعے کو بھولے نہیں ہوں گے۔ میرا ذہن مسلسل اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے یہ تو محسوس کر لیا تھا جیسے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا وہ کون ہے اور اسے کہاں دیکھا تھا۔ امتیاز شیخ کے قتل کا ذکر سن کر وہ تمام واقعات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے جن کا حوالہ الطاف شیخ دے رہا تھا۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے کم و بیش 40 سال پہلے الطاف کو دیکھا تھا۔ اس وقت وہ 10 سال سے زیادہ کا نہیں تھا اور اب اپنی زندگی کی نصف صدی گزار چکا تھا۔ ہم کافی دیر تک ماضی کے اوراق الٹتے رہے۔ بوقت رخصت میں نے اس سے پوچھا، میں تو تمہیں اور تمہاری والدہ خدیجہ بیگم کو تمہارے چچا کے سپرد کر آیا تھا، تم کراچی میں کب سے کاروبار کر رہے ہو؟ ملک صاحب، اس بے رحم دنیا میں کوئی کسی کا چاچا ماما نہیں ہے۔ وہ یکدم افسردہ ہو گیا۔ سب دولت کے طلبگار، ہوس کے پجاری ہیں۔ اس کے لہجے کی زہریلی اداسی نے مجھے بتا دیا کہ میں اس کی داستان غم سے جس قدر واقف تھا وہ مکمل نہیں تھی۔ حالات کی ستم ظریفی نے اسے اور بھی کڑے امتحانات سے گزارا تھا۔ میں نے جب ہمدردانہ لہجے میں اس سے پوچھا تو اس نے مختصر الفاظ میں مجھے اپنی داستان کا دوسرا حصہ بھی سنا دیا۔ اس کی زندگی کے اس حصے میں دکھ اور پریشانیوں نے قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ وہ بڑی ثابت قدمی سے حالات کے سامنے ڈٹا رہا۔ بالآخر اس کے دن پھر گئے اور اب وہ بڑے سکون اور راحت کی زندگی گزار رہا تھا۔ الطاف شیخ کی زندگی کے دونوں ادوار دلچسپی سے بھرپور ہیں، لیکن میں یہاں پر ابتدائی دور کا احوال بیان کروں گا کیونکہ میں بنفس نفیس اس میں شامل رہا تھا۔ موسم بہار کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک روز میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا خدیجہ بیگم نامی کوئی عورت کافی دیر سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے مذکورہ عورت کو فوراً اپنے پاس کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت 8:30 بجے تھے۔ کافی دیر سے انتظار کرنے کا مطلب یہی تھا وہ عورت صبح سویرے ہی آ کر تھانے میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آمد سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سخت پریشانی میں مبتلا تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل خدیجہ بیگم کو لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت اور دراز قامت عورت تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ پریشانی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ میں نے ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ بی بی۔ وہ اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے بتایا گیا ہے تم کافی دیر سے یہاں میرے انتظار میں بیٹھی ہو۔ ابھی تک تم نے عملے کے کسی شخص کو اپنے مسئلے کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ تمہارے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ میں آپ ہی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ مسئلہ میرے خاوند کا ہے۔ تمہارے خاوند کو کیا ہوا؟ امتیاز رات کو گھر نہیں پہنچا۔ امتیاز یقیناً اس کے شوہر کا نام تھا۔ وہ کہاں گیا ہوا تھا؟ میرا مطلب ہے گھر پہنچنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ کل صبح فرید آباد گیا تھا اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ رات کو ہر صورت واپس آ جائے گا، لیکن ابھی تک
اس کا گلا رند گیا۔ میں نے محسوس کیا وہ اندر سے خاصی دکھی عورت تھی۔ تسلی آمیز لہجے میں نے اس سے کہا، ہو سکتا ہے وہ رات کو وہیں رک گیا ہو اور آج واپس آ جائے، اس میں اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی کیا بات ہے؟ خدیجہ نامی اس عورت کا تعلق موضع قلعہ لچھمن سنگھ سے تھا اور فرید آباد نامی قصبہ وہاں سے لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ان دونوں قصبہ جات کے درمیان گھنا جنگل پایا جاتا تھا جس کے بیچوں بیچ شرکن غربن ایک بڑی نہر بہتی تھی۔ یہ دونوں قصبے میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ قلعہ لچھمن سنگھ کا اصل نام قلعہ لکشمن سنگھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ لچھمن میں بدل گیا تھا۔ اصل نام کو وہاں کے باسی یکسر فراموش کر بیٹھے تھے۔ خدیجہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، یہ ناممکن ہے کہ امتیاز رات کو فرید آباد رک گیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کا گھوڑا واپس نہ آتا۔ گھوڑے کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امتیاز جس گھوڑے پر سوار ہو کر فرید آباد گیا وہ آج صبح ہی صبح اکیلا گھر پہنچا ہے۔ گھوڑے کی حالت کو دیکھ کر جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگی۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا اسے آنسو بہاتے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے چند ضروری سوال کیے جن کے جواب میں اس نے یہ بتایا، خدیجہ کا شوہر امتیاز شیخ گزشتہ صبح اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر موضع فرید آباد گیا تھا۔ فرید آباد میں اسے ارشاد احمد سے ملنا تھا۔ ارشاد فرید آباد کا ایک متوسط زمیندار تھا۔ خدیجہ کے مطابق امتیاز نے ارشاد سے ایک بھاری رقم لے کر اسی روز شام کو گھر واپس آنا تھا۔ مذکورہ رقم امتیاز کی تھی جو کچھ عرصہ پہلے ارشاد نے اس سے ادھار لی تھی۔ امتیاز بھی قلعہ لچھمن سنگھ کا ایک چھوٹا زمیندار تھا، تاہم اس کا دل بہت بڑا تھا۔ ہم پیشہ دوستوں سے رقم کے لین دین کے سلسلے میں اس نے کبھی کنجوسی یا تنگ دلی سے کام نہیں لیا تھا۔ پروگرام کے مطابق گزشتہ روز شام کو جب امتیاز واپس نہ آیا تو خدیجہ بیگم پریشان ہو گئی۔ وہ رات گئے تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، لیکن امتیاز یا اس کی کوئی اچھی بری خبر اس تک نہ پہنچ سکی۔ گاؤں میں امتیاز کے دیگر رشتہ دار بھی بستے تھے، لیکن خدیجہ کی اپنے سسرالیوں سے زیادہ نہیں بنتی تھی، لہٰذا اس نے امتیاز کے بارے میں کسی سے استفسار کیا اور نہ ہی ان میں سے کسی کو اپنی فکر مندی کے بارے میں بتایا۔ آج صبح جب امتیاز کا گھوڑا زخمی حالت میں گھر پہنچا تو وہ اس صورتحال سے گھبرا گئی۔ پھر وہ سیدھی میرے پاس چلی آئی۔ تھانے آتے ہوئے بھی اس نے کسی کو اپنے ساتھ لانا ضروری نہ سمجھا۔ وہ اپنے 10 سالہ بیٹے پھر وہ سیدھی میرے پاس چلی آئی تھی۔ تھانے آتے ہوئے بھی اس نے کسی کو اپنے ساتھ لانا ضروری نہ سمجھا۔ وہ اپنے 10 سالہ بیٹے الطاف کو گھر میں چھوڑ کر تھانے آئی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے استفسار کیا، گھوڑے کے زخموں کی نوعیت کیا ہے؟ وہ بری طرح زخمی ہے تھانے دار صاحب۔ اس کے جسم پر کسی تیز دھار آلے سے کئی کٹ لگائے گئے ہیں۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ وہ اس حالت میں گھر کیسے پہنچا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگنے لگی۔ جب امتیاز کے گھوڑے کا یہ حشر ہوا ہے تو پتہ نہیں میرے خاوند کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا۔ کسی زخمی گھوڑے کا اپنے سوار کے بغیر گھر پہنچنا تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے مالک کو کوئی سنگین حادثہ پیش آ گیا ہے۔ خدیجہ کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان کی روشنی میں فوری طور پر میں یہی اندازہ لگا سکا کہ امتیاز پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا نتیجہ کیا رہا، فی الحال اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ بہرحال یہ خاصی تشویشناک صورتحال تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے امتیاز شیخ فرید آباد ہی گیا تھا؟ اس نے مجھے یہی بتایا تھا۔ امتیاز جب بھی گاؤں سے باہر جاتا ہے تو مجھے اپنے پروگرام سے ضرور آگاہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے کبھی مجھ سے غلط بیانی نہیں کی۔ اور تمہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ فرید آباد میں ارشاد احمد سے ایک موٹی رقم لینے گیا تھا؟ خدیجہ نے میرے استفسار کے جواب میں سر کو اثباتی جنبش دی۔
یہ ارشاد احمد کس قسم کا بندہ ہے؟ میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن امتیاز اس کی تعریف کرتا ہے۔ تمہارا خاوند ارشاد سے کتنی رقم لینے گیا تھا؟ 3,000 روپے۔ اوہ، میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس زمانے میں 3,000 ایک بڑی رقم شمار ہوتی تھی۔ جن دنوں سونا 80-90 روپے تولہ اور اعلیٰ درجے کی گندم 5 روپے من فروخت ہوتی ہو، آپ 3,000 روپے کی قدر و قیمت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے علاوہ روپے پیسے کی عزت و توقیر بھی جاتی رہی ہے۔ میں نے خدیجہ سے پوچھا، امتیاز کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ دیکھیں جی، انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے، مگر آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، زخمی گھوڑا کہاں ہے؟ گھوڑا گھر پر ہی ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ نے امتیاز کے دشمنوں کے بارے میں کیوں بات کی ہے؟ خدا نخواستہ۔ دیکھو خدیجہ بیگم، زخمی گھوڑے کا امتیاز کے بغیر اکیلے گھر پہنچنا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمہارا شوہر کسی سنگین حادثے کا شکار ہو گیا، اسی لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے کوئی دشمنی تو نہیں پال رکھی تھی۔ حادثے کا ذکر سن کر اس کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، آپ ڈرانے والی باتیں نہ کریں۔ میں امتیاز کے کسی ایسے بدخواہ کو نہیں جانتی جو وہ اپنے شوہر کو پہنچنے والے کسی نقصان کا ذکر کرتے ہوئے بے پناہ خوفزدہ تھی، اسی لیے جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کا ذہن بٹانے کی خاطر کہہ دیا، تم فکر نہ کرو خدیجہ، میں تمہارے شوہر کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ فی الحال میں اس زخمی گھوڑے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جس پر سوار ہو کر امتیاز کل فرید آباد گیا تھا۔ اس نے مجھے متذبذب انداز میں دیکھا اور بولی، گھوڑے سے ملاقات؟ لفظ ملاقات نے شاید اس کے ذہن کو الجھا دیا تھا۔ میں تمہارے گھر جا کر زخمی گھوڑے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ آئیں میرے ساتھ۔ میں نے خدیجہ کو باہر بیٹھنے کے لیے کہا اور ASI مراد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں مراد کو اپنے ساتھ خدیجہ کے گھر تک لے جانا چاہتا تھا۔ وہ جب میرے پاس آیا تو میں نے اسے ضروری تیاری کی ہدایت کی۔ تھوڑی دیر بعد مراد نے روانگی کا بندوبست کر دیا۔ جب ہم تھانے سے باہر نکلے تو ہمارے لیے وہاں ایک تانگا موجود تھا۔ اس تانگے کا انتظام ASI مراد نے کیا تھا۔ میں ASI کے ساتھ تانگے کے اگلے حصے میں سوار ہو گیا اور خدیجہ کو پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تانگے کے پائیدان پر قدم رکھتے ہوئے ٹھٹک گئی، پھر ہراساں نظر سے ایک طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا اور ایک تانگا میری نظر میں آ گیا۔ خدیجہ یکٹک اسی تانگے کو دیکھ رہی تھی جو مخالف سمت سے اب ہمارے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدیجہ کیا بات ہے؟ تم تانگے پر سوار کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ لوگ یہاں بھی پہنچ گئے۔ میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ تم انہیں دیکھ کر رک کیوں گئی ہو؟ مذکورہ تانگے میں 2 افراد کوچبان کے علاوہ سوار تھے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، یہ میرا چھوٹا دیور ممتاز شیخ ہے۔ پتہ نہیں یہ یہاں کیا لینے آیا ہے، اسی سے پوچھ لیتے ہیں، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ اس دوران مذکورہ تانگا ہمارے تانگے سے 5 گز دور رک چکا تھا۔ خدیجہ نے مجھے بتایا کہ وہ اس کا چھوٹا دیور ممتاز شیخ ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان 2 افراد میں خدیجہ کا دیور کون ہے، تاہم تانگا رکنے کے بعد ان میں سے ایک نیچے اترا اور تیزی سے خدیجہ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ایک خوش پوش اور جوان شخص تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہی خدیجہ کا دیور تھا۔ میں بھی اپنے تانگے سے نیچے اتر آیا۔ ASI کو میری تقلید کرنا پڑی۔ ممتاز شیخ کا انداز بتاتا تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خدیجہ سے کوئی بات کرتا، خدیجہ نے ناپسندیدہ نظر سے اسے دیکھا اور نفرت آمیز لہجے میں بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بھابھی، آپ بھی کمال کرتی ہو، کسی کو ساتھ لیا نہیں اور اکیلی تھانے چلی آئیں۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی کہ وہ خوش پوش جوان خدیجہ کا دیور ممتاز شیخ تھا۔ اس کے شکایتی استفسار کے جواب میں خدیجہ نے بڑے جارحانہ انداز میں کہا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال و جواب کرنے والے؟
اس منہ توڑ جواب پر ممتاز کھسیانہ سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، ہاں جوان، تم کون ہو اور بی بی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا اور بولا، جناب یہ میری بھابھی ہے، بھائی صاحب امتیاز کی بیوی۔ خدیجہ واضح الفاظ میں مجھے بتا چکی تھی اپنے سسرالیوں سے اس کا میل ملاپ نہیں تھا، اور ممتاز کے ساتھ اس کا حالیہ رویہ بھی یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ اسی تناظر میں نے ممتاز شیخ کو لتاڑ ڈالا، یہ اگر تمہاری بھابھی ہے تو پھر؟ جناب مجھے پتہ چلا ہے بھائی صاحب رات کو گھر نہیں پہنچے اور صبح ہی صبح بھابھی تھانے آ گئی ہیں۔ بھابھی آپ ہی بتاؤ آخر یہ چکر کیا ہے؟ میں نے محسوس کر لیا کہ خدیجہ ممتاز سے کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی روادار نہیں، حتیٰ کہ ممتاز شیخ کا بار بار بھابھی کہنا بھی اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ لہٰذا میں نے براہ راست ممتاز سے کہا، جوان تم اپنی بھابھی کو پریشان نہ کرو، وہ پہلے ہی تمہارے بھائی کے لیے بہت فکر مند ہے۔ اگر یہ چکر سمجھنا چاہتے ہو تو ہمارے پیچھے پیچھے اپنے تانگے کو لے آؤ، ہم اس وقت تمہارے گاؤں ہی جا رہے ہیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے خدیجہ کو دیکھنے لگا۔ بی بی تم بیٹھو تانگے میں، مجھے تھانے میں اور بھی بہت کام ہے۔ خدیجہ خاموشی کے ساتھ تانگے میں سوار ہو گئی۔ میں بھی ایسائی کے ساتھ تانگے میں آ بیٹھا اور کوچ بان سے تانگا آگے بڑھانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں تانگے آگے پیچھے موزہ قلعہ لچھمن سنگھ کی جانب رواں دواں تھے۔ ممتاز اپنے تانگے میں میری ہدایت کے مطابق میرے پیچھے آ رہا تھا۔ دونوں تانگوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو دوسرے تانگے میں نہیں سنی جا سکتی تھی۔ میں نے خدیجہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم اپنے دیور سے شدید نفرت کرتی ہو۔ جس شخص سے ہمیشہ نقصان پہنچنے کا خطرہ رہے اس سے نفرت ہی کی جا سکتی ہے۔ تھانے دار صاحب آپ سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ ہاں کہو کیا بات ہے؟ یہ نامراد میرے گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ اس کے اظہار خیال پر ایسائی چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ خدیجہ کا کہا ہوا جملہ حسب منشا طنزیہ انداز میں ایسائی پر بھی فٹ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ایسائی کا نام مراد تھا، لیکن خدیجہ کی نیت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے ایسائی مراد پر کسی قسم کا کوئی طنز نہیں کیا تھا۔ وہ بیچاری تو ایسائی کے نام سے بھی واقف نہیں تھی۔ میں نے خدیجہ سے کہا، تم اپنے گھر کی مالک ہو، جس کو چاہو اندر داخل ہونے کی اجازت دو اور جس کو چاہو باہر ہی روک دو، یہ سب تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدیجہ بی بی تم اپنے دیور ممتاز شیخ سے اس قدر خفا کیوں ہو؟ یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے جناب، پھر کبھی فرصت میں سناؤں گی۔ پہلے آپ میرے خاوند کا مسئلہ حل کریں۔ بس اتنا سمجھ لیں تھانے دار صاحب، آج تک مجھے اپنے سسرال والوں سے کوئی سکھ نہیں ملا۔ میں خاموشی سے اس دکھی عورت کے بارے میں سوچنے لگا۔ بعض لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی لگتا ہے کہ وہ دوسروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ ایسا ہو یا نہ ہو، تاہم ان کے چہرے سے یہی ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن خدیجہ جیسی خوبصورت اور طرح دار عورت کو دکھی اور ملول دیکھنا واقعی بڑے دکھ اور افسوس والی بات تھی۔ میں اپنے دل میں اس کے لیے بے پناہ ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ خدیجہ کا گھر قلعہ لچھمن سنگھ کے عین وسط میں واقع تھا۔ ہمارا تانگا جس گلی سے گزرا، لوگوں نے حیرت اور تشویش کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا۔ میں اور ایسائی مراد یونیفارم میں تھے۔ پولیس کی ویسے ہی بڑی دہشت ہوتی ہے، اور ہم صبح ہی صبح اس گاؤں میں پہنچ گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا جب تک ہم خدیجہ کے گھر تک رسائی حاصل کرتے، ممتاز شیخ والے تانگے میں 2-3 اور افراد بھی سوار ہو گئے تھے۔ ہم گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو پھر ایک مسئلہ آ کھڑا ہوا۔ ممتاز کی کوشش تھی کہ وہ بھی اندر آئے گا، لیکن خدیجہ نے اس کی شدید مخالفت کی، چنانچہ مجھے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ممتاز کو باہر ہی روکنا پڑا۔ میں نے مختصر الفاظ میں ایسائی کو ضروری ہدایات دیں اور کہا، مراد تم ادھر ہی گھر کے باہر رکو اور میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب۔ خدیجہ کے گھر کے سامنے اچھے خاصے افراد جمع ہو گئے تھے۔ شاید یہ بات پورے گاؤں کو معلوم ہو گئی تھی کہ وہاں پولیس آئی ہے۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالی اور میری تجربے کار نظر نے پلک جھپکتے میں 2 افراد کا انتخاب کر لیا۔
ان کے نام فرمان علی اور وحید اللہ تھے۔ وہ اپنے حلیے اور وساقت سے معتبر دکھائی دیتے تھے۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور خدیجہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک آسودہ حال زمیندار کا گھر تھا۔ صحن کو میں نے خاصا کشادہ اور درخت دار پایا۔ میری خواہش پر خدیجہ مجھے اس کمرے تک لے گئی جو امتیاز شیخ کے گھوڑے کے لیے مخصوص تھا۔ مذکورہ کمرہ بڑے سے گیٹ نما داخلی دروازے کے قریب ہی واقع تھا۔ خدیجہ کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے دیگر مویشی گھر کے عقب میں باڑے میں رہتے تھے، لیکن امتیاز اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گھر کے اندر ہی باندھتا تھا، حتیٰ کہ اس کے لیے ایک خصوصی کمرہ بھی گھر میں تعمیر کرا رکھا تھا۔ اب تو بہار کا موسم شروع ہو چکا ہے، فضا میں اتنی خنکی نہیں رہی کہ جانوروں کو اندر باندھا جائے۔ پھر تم نے گھوڑے کو کمرے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ اس کی حالت دیکھیں گے تو یہ بات خود ہی سمجھ جائیں گے، وہ سپاٹ آواز میں بولی۔ میں نے جب مذکورہ گھوڑے کو دیکھا تو خدیجہ کی بات واقعی میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ سفید رنگ کا ایک جاذب نظر اور صحت مند گھوڑا تھا۔ اسی رنگت کے سبب اس کے زخم کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو کر نظر آ رہے تھے۔ وہ اس وقت کمرے کے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بدن کا بالائی حصہ زخموں سے چور تھا، ان میں سے بعض خاصے تشویشناک زخم تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ تیز دھار کلہاڑی کے زخم تھے۔ میں نے فرمان علی اور وحید اللہ کی مدد سے بمشکل گھوڑے کو اٹھ کر کھڑا ہونے پر مجبور کیا۔ گھوڑے کی ٹانگیں کپکپائیں اور وہ کسی برفانی تودے کی مانند بے بسی سے فرش پر ڈھے گیا۔ اس لمحاتی مدت میں یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا کہ دیگر بدن کی بنسبت اس کی ٹانگیں خطرناک حد تک زخمی تھیں۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، یہ بے زبان گھر تک پہنچا کیسے ہوگا؟ اسی بات کی تو مجھے بھی حیرت ہے۔ پتہ نہیں میرے خاوند کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس وقت میں براہ راست اس مجبور و لاچار سفید گھوڑے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم تھا یا سچویشن کا اثر، بہرحال مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ گھوڑا مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں کافی دیر تک یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، لیکن ان محسوسات میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ کاش مجھے جانوروں کی آنکھوں میں نمودار ہونے والے تاثرات کو پڑھنا آتا ہوتا تو میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ وہ بے زبان مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے وہ اپنے مالک امتیاز شیخ کے بارے میں کوئی اطلاع دینا چاہتا ہو۔ اس گھوڑے کے لیے میرا دل ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہو گیا، خاص طور پر جب میں نے اسے اٹھا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی اور وہ کسی معذور شخص کی طرح کانپتا لرزتا زمیں بوس ہو گیا تھا۔ اس دکھی منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرے ذہن نے اسی لمحے فیصلہ سنا دیا، مجھے فوری طور پر اس گھوڑے کو ابتدائی طبی امداد بہم پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس دوران میں وہ مسلسل رحم طلب نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ 5 منٹ کی ہنگامی پوچھ گچھ کے بعد میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ قلعہ لچمن سنگھ میں کوئی باقاعدہ شفا خانہ حیوانات موجود نہیں ہے۔ اس جستجو سے بہرحال مثبت نتیجہ سامنے آیا کہ ظہوری چاچا نامی ایک شخص بیمار اور زخمی جانوروں کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ وہ شخص اس گاؤں میں ڈنگر ڈاکٹر کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے ایک بندہ بھیج کر فوری طور پر ڈنگر ڈاکٹر ظہوری چاچا کو خدیجہ کے گھر بلوا لیا۔ ظہوری 45-50 سال کا ایک لخیم شخیم اور قداور شخص تھا۔ وہ مختلف قسم کے محلول، مرہم اور دیگر ادویات سے بھرا ہوا ایک تھیلا بھی ساتھ لایا تھا۔ میری نگرانی میں اس نے مریض کا تفصیلی معائنہ کیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں ڈنگر ڈاکٹر کو گھوڑے کی مرہم کاری میں لگا کر خدیجہ کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ احتیاطاً میں نے فرمان علی اور وحید اللہ کو بھی اپنے ہمراہ رکھا۔ گھوڑے کی حالت اور زخموں کی نوعیت کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ کرنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ فرید آباد سے قلعہ لچمن سنگھ کی طرف آتے ہوئے امتیاز شیخ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ جب میں امتیاز کی تلاش میں نکلوں گا تو اس کی زخم لاش سے سامنا ہوگا۔ تاہم میں نے اپنے اس اندازے کے بارے میں خدیجہ کو کچھ نہ بتایا۔ گھر کے اندرونی حصے میں خدیجہ کے اکلوتے بیٹے الطاف سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ سانولے رنگ کا ایک دھان پان سا لڑکا تھا۔
الطاف اپنے والد کی پراسرار گمشدگی پر خاصا پریشان تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 10 سال رہی ہوگی۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ بعض سنگین واقعات انسان پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان لمحات میں انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے، جو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسے بیان کرنے کی بھرپور صلاحیت نہیں رکھتا۔ الطاف بھی مجھے ایسی کشمکش کا شکار نظر آیا۔ میں خدیجہ کے ساتھ اس کمرے میں آ گیا جہاں امتیاز شیخ رات کو سویا کرتا تھا۔ امتیاز کو پیش آنے والے واقعات کا مجھے تو اندازہ ہو چکا تھا، مگر میں خدیجہ کے سامنے اپنے اندازے کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس کمرے میں کسی ایسی شے کو تلاش کرنے میں لگ گیا جس سے امتیاز کے کسی دشمن کا سراغ مل سکے، لیکن باوجود کوشش کے بھی ایسا کوئی سرا ہاتھ نہ آ سکا۔ میرے ذہن میں یہ بات بھی موجود تھی کہ امتیاز ایک موٹی رقم لینے فرید آباد سے روانہ ہوا تھا، کہیں اس مال و دولت نے اسے کسی مصیبت میں تو نہیں ڈال دیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر خدیجہ سے کریت کر امتیاز کی کسی دشمن کے بارے میں پوچھا۔ اس مرتبہ بھی اس کا جواب نفی میں تھا۔ وہ ضد ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، اگر میں اپنے خاوند کے کسی دشمن سے واقف ہوتی تو آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاتی۔ خدا کے واسطے آپ امتیاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ میں اسی کوشش میں لگا ہوا ہوں خدیجہ بیگم، تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے خدیجہ کو تسلی تو دے دی، لیکن خود مجھے اپنا لہجہ کھوکھلا اور الفاظ بے معنی محسوس ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے فارغ کر دیا اور وہاں سے رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ خدیجہ نے منت ریز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، جیسے ہی میرے خاوند کا کوئی سراغ ملے آپ مجھے ضرور بتائیں گے۔ ظاہر ہے تمہیں ہی بتاؤں گا بی بی، وہ تمہارا شوہر ہے۔ آپ اس معاملے میں میرے سسرال والوں کی کوئی مدد نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھوں گا۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا اپنے سسرالی رشتہ داروں کو اپنے معاملات میں ملوث نہ کرنے میں اس کی کسی بدنیتی کو دخل نہیں تھا۔ وہ شدید نفرت اور ناپسندیدگی کے طفیل ان لوگوں کو اپنے ذاتی معاملات سے دور ہی رکھنا چاہتی تھی، حالانکہ اس کا یہ رویہ انتہائی نامعقول اور غیر منطقی تھا۔ امتیاز شیخ صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ کسی کا بھائی بھی تھا۔ ممتاز شیخ وغیرہ براہ راست اس کے معاملے میں شریک ہو سکتے تھے۔ میں چونکہ خدیجہ کی پریشانی اور سوچ کو سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نے اس سلسلے میں اس سے کوئی بحث نہیں کی۔ جب میں اس گھر سے رخصت ہونے لگا تو ڈنگر ڈاکٹر ظہوری سے دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ وہ گھوڑے کو ہنگامی ٹریٹمنٹ دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا خیال ہے ظہوری، جوان کب تک اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا؟ 4-5 دن تو لگ ہی جائیں گے جناب، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ اور یہ کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا؟ جناب یہ انسان نہیں جانور ہے۔ ادھر یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوا، ادھر اس نے چلنا پھرنا اور بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا۔ انسان کی بنسبت جانوروں میں قوت برداشت، قوت مدافعت اور قوت مزاحمت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں جانور سے مراد حیوان ہے، ورنہ ایک طرح سے انسان بھی جانور ہی تو ہے۔ جانے سے پہلے میں نے ایک نظر اس گھوڑے کو دیکھنا ضروری سمجھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک لمحاتی ملاقات میں مجھے اس سے اچھی خاصی انسیت ہو گئی تھی۔ جب میں اس گھوڑے کے مخصوص کمرے میں پہنچا تو دوسری جانب بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پایا۔ مجھ سے نگاہ ملتی وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے وہ میرا شکر گزار ہو۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ بڑے نحیف اور سریلے انداز میں ہنہنایا۔ یہ اس کی خوشی کا اظہار تھا۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے اسے مخاطب کیا جیسے وہ کوئی باشعور حیوان ناطق ہو۔ فکر نہ کرو جوان، تم بہت جلد دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وہ پہلے والے انداز میں دھیرے سے ہنہنایا اور اپنی دم کو ہلانے لگا۔ میں اسے مزید تسلی دلاسا دے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ظہوری میرے ساتھ ہی تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے تاکیدی لہجے میں کہا، تم دن میں 1 مرتبہ ضرور اسے دیکھنے آؤ گے ظہوری۔ جو حکم سرکار، اپنا تو کام ہی ڈھور ڈنگر کی خدمت کرنا ہے۔ میں خدیجہ کے گھر سے باہر نکل آیا اور ASI کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہ اپنے تانگے کے قریب ممتاز شیخ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔
میں سبک قدموں سے چلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ ممتاز شیخ مجھے دیکھ کر چونکا اور بولا، تھانے دار صاحب، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے نا؟ کیوں بھائی؟ میں نے تمہارے ساتھ کون سی زیادتی کی ہے؟ اور جناب، خدیجہ نے تو کچھ نہیں بتایا، لیکن اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ بھائی صاحب کہیں غائب ہو گئے۔ ان کا زخمی گھوڑا آج صبح یہاں پہنچا ہے۔ خدا نہ خواستہ بھائی صاحب کو کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا؟ ممتاز شیخ، میں بھی تمہاری ہی انداز میں سوچ رہا ہوں، لیکن تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ جناب، میرا بھائی گم ہو گیا ہے اور مجھے اس معاملے سے الگ رکھا جا رہا ہے۔ آپ نے خدیجہ بھابی کا رویہ دیکھا ہے؟ یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا احتجاج جائز تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ممتاز شیخ، میں نہیں جانتا خدیجہ سے تمہارے کیا اختلافات ہیں، لیکن فکر نہ کرو، میں تمہیں امتیاز شیخ کی گمشدگی والے معاملے سے علیحدہ نہیں رکھوں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، ذرا مجھے بھی بتائیں بھائی صاحب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کسی بات کا جواب دیتا، وہ چوکنا نظر سے خدیجہ کے گھر کے گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنا مناسب نہیں۔ اگر خدیجہ بھابی نے دیکھ لیا تو کوئی اور مصیبت کھڑی کر دے گی۔ وہ فتنہ فساد کی خاصی ماہر ہے۔ اس نے اپنی بھابی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا، اس سے مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ بھی اپنے دل میں اس عورت کے لیے اچھے اور بھلائی کے جذبات نہیں رکھتا۔ گویا بقول کسے تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی تھی، جن میں ایک ہاتھ خدیجہ کا اور دوسرا ممتاز شیخ کا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجویز پیش کی، کیا خیال ہے، پھر تھانے چلیں؟ میرے انداز نے اسے گڑبڑا دیا۔ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، آپ مجھے تھانے کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تمہیں تھانے جاتے ہوئے خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کیا تم نے کوئی جرم کیا ہے؟ نہیں جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ پھر ڈرنے والی کوئی بات نہیں، تانگے میں آ جاؤ۔ تھوڑے سے تامل کے بعد وہ تانگے پر سوار ہو گیا اور تانگا تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ راستے میں نے ممتاز شیخ کو اس کے بڑے بھائی امتیاز شیخ کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ یہ تمام تر باتیں وہی تھیں جو خدیجہ کی زبانی مجھ تک پہنچی تھیں، یعنی امتیاز کا فرید آباد جانا، وہاں کے ایک زمیندار ارشاد احمد سے ملنا اور 3000 کی رقم کے ساتھ فرید آباد سے واپس قلعہ لچمن سنگھ آنا۔ اس نے میری بات غور سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، میں محسوس کر رہا ہوں بھائی صاحب کے ساتھ جو بھی سنگین واقعہ پیش آیا ہے، وہ موضع فرید آباد اور قلعہ لچمن سنگھ کے درمیان ہی رونما ہوا ہے۔ ہمیں اس علاقے کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے۔ مجھے یہ راز زنی کی کوئی واردات معلوم ہوتی ہے۔ 3000 روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ ممتاز شیخ، میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ بتاؤ، اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ آپ جو بھی حکم کریں۔ ہمارا تانگا تھانے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ممتاز شیخ، میں چاہتا ہوں تم واپس گاؤں جاؤ اور دوپہر سے پہلے کوئی سے 2 قابل اعتماد افراد کو لے کر میرے پاس تھانے آ جاؤ۔ پھر یہ کہ اس دوران میں ایک پولیس پارٹی ترتیب دے لوں گا۔ تمہیں ہماری پارٹی کے ساتھ جنگل میں جانا ہوگا اپنے بھائی کی تلاش میں۔ منظور ہے، وہ سینہ ٹھونکتے ہوئے بولا، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ لیکن ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ممتاز، خدیجہ کو اس منصوبے کی بھنک نہیں ملنا چاہیے، ورنہ وہ بھڑک کر ہتھے سے اکھڑ جائے گی۔ میں نے محسوس کیا ہے وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ یہ اس کا پاگل پان ہے ملک صاحب، میں نے تو کبھی اس کی کوئی بکری نہیں چرائی۔ بہرحال اگر آپ کا حکم ہے تو میں اپنی سرگرمی کے سلسلے میں زبان بند ہی رکھوں گا۔ شاباش، اب تو فوراً واپس چلے جاؤ۔ اس وقت تک ہمارا تانگا تھانے کے سامنے پہنچ کر رک چکا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق ممتاز شیخ نے واپسی کی راہ لی اور میں ASI کے ہمراہ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی کا دوسرا حصہ سننے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔